ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی محمد جمیل صاحب المدنی اور حضرت مولانا مفتی محمد فیضان المدنی اور حضرت مفتی محمد اقبال صاحب سعیدی اور مکرمی جناب مفتی محمد صداقت صاحب مدنی اور حضرت مفتی محمد عبدالرزاق صاحب جو اس شاندار پرشکوہ مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور عزیزم عثمان سعیدی جو یہاں پر انتظامیہ میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اور دیگر ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا بہانہ ہے اور اس کے انعام و اکرام سے حصہ پانے کا ایک موقع ہے کہ ہم اس خوبصورت اور باوقار، اس جاندار اور شاندار محفل میں حاضر ہیں جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمتوں کے گن گانے کے لیے اور ان سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اقرار و اظہار کے لیے سجائی گئی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہوئے. حضرات مکرم، یہ ایکو تو بالکل ختم ہے نا، اور آواز بھی ذرا ہلکی ہو تاکہ آسانی سے دوست سمجھ سکیں. وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، بے شک سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے محروم کر دے. عزت بھی ذلت بھی سب اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ سب ہم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور قرآن مجید میں بھی رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ العزت، و عزت تو ہے اللہ کے لیے. اور ظاہر ہے کہ یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے. جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، جس نے کن کہہ کے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے، اگر اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ ولی رسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے. یہ بات بھی ایسی ہے جو اظہر من الشمس ہے، بالکل بے غبار ہو کر ہماری آنکھوں کے سامنے، جس کو اس نے منصب رسالت سونپا ہے، مسند نبوت پر بٹھایا ہے، اگر اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ اور اسی بات کو دنیاوی پیمانے سے اگر ناپیں تو میں اس انداز سے عرض کر سکتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کے علاقے میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آپ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے. دے آر الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیوز، منتخب عوامی نمائندے ہیں. کسی کو آپ نے ایم این اے چنا ہے، کسی کو ایم پی اے چنا ہے، کسی کو یونین کونسل کا چیئرمین چنا ہے، کسی کو کونسلر چنا ہے. تو جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، تو پہلے اس کی وہ طاقت، وہ شان، وہ مقام نہیں ہوتا جو آپ کے منتخب کرنے کے بعد ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ سوچئے کہ کچھ لوگوں کو آپ چنتے ہیں، جب چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، شان بڑھ جاتی ہے.
ان کے کیے ہوئے فون اور دستخط کی اہمیت اور وقت بڑھ جاتی ہے۔ اب ذرا قرآن دیکھیے، قرآن میں رب کائنات نے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کچھ لوگوں کو تم نے چنا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، اور جن کو تم نے چنا ہے وہ ایک چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے، ایک کانسٹیچوئنسی ہے، لیکن اللہ نے جن کو چنا ہے وہ کوئی چھوٹے سے حلقے سے نہیں چنا، بلکہ تمام انسانوں اور سب فرشتوں میں سے چنا ہے۔ تو اب یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے کہ جس کو تم منتخب کرتے ہو، چن لیتے ہو، اس کے بارے میں تم مانتے ہو اس کی شان بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی، اختیار بڑھ گیا، عزت بڑھ گئی، اور جس کو اللہ نے چنا ہے وہ بے عزت کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، پھر رب کائنات نے آگے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے تو مومنین کے لیے۔ یہ بات بھی اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ کلمے میں ہم پہلے معبودان باطلہ کا، جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور پھر سچے خدا کا اقرار کرتے ہیں الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو اگر مومن کے لیے عزت نہ ہو تو وہ طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کیوں کرے گا؟ پھر جھوٹے خداؤں سے وہ عوامی زبان میں کہتے ہیں کہ پھر ان سے پنگا کیوں لے گا، پھر ان کی مخالفت کیوں مول لے گا؟ تو مومن کے لیے عزت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی علاقے میں غیر اہم سا شخص ہو، عام آدمی ہو، ایک کامن مین، کوئی ریڑی والا ہے، تانگے والا ہے، کوئی ہاری ہے، کوئی مزدور ہے، اس کی معاشرے میں کوئی زیادہ حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے تو عزت اور ذلت کو ناپنے کے لیے بھی سونے چاندی کے ترازو رکھے ہوئے۔ بہرحال میں اب اس بحث کی طرف گیا تو وہ ایک سوشل ایولز کی طرف، معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی طرف رخ ہو جائے گا، اور میں اپنی گفتگو کو محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ تو کوئی مثلاً ریڑی والا ہے، علاقے کے ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، وہ اس کو ذرا لفٹ کرانا شروع کر دیتے ہیں، کسی فنکشن میں، کسی محفل میں وہ نظر آئے تو اس کو بلا کے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اور چلتے ہوئے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے چلتے ہیں، چلتے ہوئے راستے میں کہیں وہ ملے تو گاڑی روک کے اس کو بٹھا لیتے ہیں، تو اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہو لوگ اتفاق سمجھیں گے، 2 بار ہو، 3 بار ہو، 4 بار ہو، لوگ اتفاق سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہر بار ایسا ہو تو لوگ کہیں گے بھائی اب ذرا خیال رکھنا، یہ پہلے والا بے حیثیت وہ عام آدمی نہیں رہا، اب یہ ایم این اے صاحب کی ناک کا بال ہو گیا ہے، اب اس کی اگاڑی پچھاڑی سے ذرا بچ کے رہنا۔ اگر کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی منسٹر، کوئی صاحب اقتدار کسی کو لفٹ کرائے، کسی سے قریب ہو جائے، اس کو عزت مل جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو یارو کوئی ایم این اے، ایم پی اے کسی سے قریب ہو اس کو عزت ملتی ہے، تو جس سے آقائے دو جہاں قریب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو مومنوں کو عزت ملی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں ملی ہے۔ لیکن یہاں پر ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرما ہے، صاحبان فہم و فراست موجود ہیں، عقل و دانش کے پیکر جلوہ فگن ہیں۔ ممکن ہے کسی دوست کے ذہن میں ایک خلیش ہو، کسک ہو، سوال ہو اور اعتراض پیدا ہو، اور اعتراض اگر جینون ہو تو اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ جناب آپ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے اللہ نے سرکار کے صدقے میں، قرب کے صدقے میں عزت دی ہے۔ تو قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ مومنوں سے آقا کریم قریب ہیں تو ان کو عزت مل گئی، تو رب کائنات نے اپنے بارے میں تو یہ نہیں کہا کہ میں صرف مومنوں سے قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ایک عام ضمیر الیہ ارشاد فرمائی، تو پتہ چلا کہ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے۔
وہ کافروں سے بھی قریب ہے، مشرکوں سے بھی قریب ہے، منافقوں سے بھی قریب ہے، بدکاروں گناہگاروں سے بھی قریب ہے۔ اللہ تو کسی سے دور نہیں ہے۔ تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں مومنوں کو عزت ملتی ہے تو کیا اللہ کے قرب کی وجہ سے کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کو عزت نہیں ملنی چاہیے؟ کہ اللہ کا قریب ہونا بے معنی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب وہی معنی خیز ہے۔ میں عرض کروں گا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کا جواب ہمارے ذہن کے گوشوں میں تو ہوتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتے ہم اس کی طرف، توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، وہ تو کسی سے دور نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب بندہ مانتے ہیں؟ ہر ایک کو تو نہیں مانتے۔ تو اللہ ہر ایک سے قریب ہے تو پھر اللہ کا ہر ایک اللہ کا مقرب بندہ کیوں نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا قریب ہونا اور چیز ہے اور بندے کا اللہ سے قریب ہونا یہ اور چیز ہے، یہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ اور اگر غور کریں تو یہاں پر ہمیں دراصل قرب کا مفہوم سمجھنے میں ہم سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو شاید آسان ہو جائے سمجھانا۔ دیکھیے، آپ میں سے بیشتر لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج غالباً مجھے پہلی بار دیکھا ہوگا، اس سے پہلے وہ مجھ سے آشنا نہیں تھے، شناسا نہیں تھے۔ تو فرض کیجئے آپ میں سے کوئی ایک ایسے ساتھی جو مجھے شکل سے نہیں پہچانتے تھے، صورت سے نہیں جانتے تھے، میرا چہرہ ان کے لیے اجنبی تھا، لیکن ان کو ایک کام پڑا مجھ سے، وہ مجھے تو نہیں جانتے تھے لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ غزالی زماں کا بیٹا ہے، ملتان میں رہتا ہے، اگر ان سے آپ ایک رقعہ لکھوا لائیں، ایک چٹھی لے لیں تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے، ملتان جانے کے لیے یہاں سے کوچ میں سوار ہوئے۔ آج کل ماشاءاللہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ کوچز چل رہی ہیں۔ آپ کوچ میں سوار ہوئے، آپ پہنچے تو اتفاق ایسا تھا کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا، اور مزید اتفاق یہ ہوا کہ آپ کو میرے ساتھ سیٹ ملی۔ اب کوچ کی سیٹیں کوئی زیادہ کھلی نہیں ہوتی، تو آپ میرے ساتھ گویا یوں کہیے جوڑے بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ملتان تک کا سفر میرا خیال ہے کہ 8-10 گھنٹے تو لگتے ہوں گے، چلیے 12 گھنٹے، تو 12 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے۔ ملتان پہنچے، کوچ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں تو سیدھا چلا گیا، آپ کو تو معلوم نہیں تھا۔ پوچھتے پوچھاتے آپ بھی پہنچ آئے، گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ جی فرمائیے، حکم دیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا جی وہ حامد سعید کاظمی صاحب اگر گھر ہوں تو ذرا ان کو بھیج دیجئے، ان سے کام ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے؟ مجھ سے کیا کام پڑ گیا آپ کو؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ نے، اگر پتہ ہوتا تو میں اتنا سفر کیوں کرتا، یہ 12-14 گھنٹے کی مشقت برداشت کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی آپ سے ایک رقعہ ہی لینا تھا نا، وہ کراچی کوچ اسٹیشن پہ کوچ کھڑی تھی، وہیں پہ میں آپ سے وہ گھگی لگوا لیتا، اب تک تو شاید میرا کام بھی حل، مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا۔ آپ 12-14 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا حقیقتاً واقعی مجھ سے قریب تھے؟ اگر ہوتے تو کام کرا لیتے، خط لے لیتے، مسئلہ حل کرا لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے، جب تک علم نہ ہو، جب تک خبر نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے نہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یارو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، لیکن ہر ایک کو تو اللہ سے کے قرب کی معرفت نہیں ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں تمام جہانوں کا رب ہوں، پالن ہار ہوں، پروردگار ہوں، تو بے شک رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں، لیکن میں نے اپنی رحمت کو تیرے پیکر میں ڈھال دیا ہے اور تیری صورت میں مجسم کر دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اے محبوب، جہاں رب ہوگا رحمت تو ہوگی، بغیر رحمت کے کوئی پال کیسے سکتا ہے؟ تو جہاں رب ہوگا رحمت بھی ہوگی، جس سے میں قریب ہوں، دور تو تو بھی نہیں ہوگا، لیکن اے محبوب ہر ایک کو تو تیرے قرب کی معرفت نہیں ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ہاں جو مومن ہے نا
ان کو معلوم ہے کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے۔ تو اس لیے رب کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں سے قریب فرمایا۔ حضرات مکرم، میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی دیتا ہے، لیکن اس نے سنت یہ مقرر فرمائی ہے کہ عزت دیتا وہ ہے لیکن اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے دیتا ہے، ان کے حوالے سے دیتا ہے۔ اور یہ صرف زور بیان نہیں ہے، یہ فقط جوش خطابت نہیں ہے، یہ خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و سنت سے بخوبی ثابت ہے اور آشکار ہے۔ قرآن میں رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر حاجی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر مجاہد ہو، فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو۔ ارے تم سب سے بہتر کیوں ہو؟ وہ اس لیے کہ میرے محبوب کی امتی ہو۔ تمہیں یہ عزت ملی ہے تو میرے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ملی ہے۔ حضرات مکرم، اسی طرح ہم اہل سنت صحابہ کرام کی عظمت کو مانتے ہیں۔ اچھا، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کوئی ایسا شخص جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 23 سالہ دور نبوت میں جب میرے آقا کریم روئے زمین پر تشریف فرما تھے اور چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، اس 23 سالہ دور نبوت میں اگر کسی شخص نے ایمان اور محبت کے ساتھ میرے آقا کریم کو ایک نظر دیکھ لیا اور پھر اسی ایمان کو سینے سے لگائے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ صحابی ہے، اور کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرات مکرم، میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ ساری زندگی سجدہ ریز رہیں کیا صحابی بن جائیں گے؟ اگر تمام عمر روزے رکھتے رہیں ایام مکروہ کے علاوہ، ایام تشریق کے علاوہ، صحابی بن جائیں گے؟ ساری زمین جائیداد مال منال سب خدا کی راہ میں لٹا دیں کیا صحابی بن جائیں گے؟ ہر سال حج کرنے اور روز عمرہ کرنے کی کوئی سبیل پیدا کرنے کیا صحابی بن جائیں گے؟ اپنے بچوں کا سر خدا کی راہ میں کٹا دیں کیا صحابی بن جائیں گے؟ نہیں، پتہ یہ چلا کہ صحابی اللہ کی عبادت سے نہیں بنتا، آقا کریم کی زیارت سے بنتا ہے۔ حضرات مکرم، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ ایک بار محو خطاب ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے قاضی صاحب، آپ کے آنے سے پہلے جب آپ کی آمد کا اعلان ہو رہا تھا اور علماء کرام تعارف کرا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ شخص آ رہا ہے جس کو دنیا غزالی زماں مانتی ہے کہ اپنے وقت کے غزالی ہیں، راضی دورہ مانتی ہے کہ اپنے دور کے راضی ہیں، اور جن کے سامنے کسی اور کے علم کا چراغ جلتا نہیں ہے اور ہر ایک پانی بھرتا دکھائی دیتا ہے، اور جو بھی بات کرتے ہیں وہ شریعت اور عقل کے ترازو میں تول کے کرتے ہیں، لیکن آپ نے بڑا مایوس کیا، آپ نے وہ بات کہی جو نہ عقل کے مطابق ہے نہ شریعت کے مطابق ہے۔ میرے والد نے پوچھا کہ ہاں کون سی ایسی بات کر دی میں نے؟ کہنے لگے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرے صرف صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور شریعت بھی ہم سے یہی کہتی ہے کہ جو جتنا عمل کرے اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ اب آپ نے کہا کروڑوں سال عبادت کرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو یہ بات نہ عقل کے مطابق ہوئی نہ شریعت کے مطابق ہوئی۔ ابا جی قبلہ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کریں، اگر ممکن ہو تو اللہ سے کریں کہ مولا تو نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے۔ حضرات مکرم، صحابی کو اگر عزت ملی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے صدقے میں ملی ہے، اور اہل بیت کی عظمت اور محبت کے بغیر ایمان کا تصور قائم نہیں ہوتا۔ اور یہ اہل بیت کا کیا مطلب؟ گھر والے، لیکن آپ کی اور میرے گھر والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے
تو اگر ہم ان سے محبت نہ کریں، اگر ہم ان سے نسبت استوار نہ کریں، ان کی عقیدت و محبت اگر ہماری رگ و پے میں پیوست نہ ہو تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرات مکرم، ہم اہل سنت کے ساتھ دراصل یہ مسئلہ ہے کہ کوئی ہمیں عظمت صحابہ کے نام پر گمراہ کرتا ہے، کوئی حب اہل بیت کے نام پر بے وقوف بناتا ہے۔ جبکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے۔ دیکھیے، اگر پوری دنیا کے تمام الہامی مذاہب کے جو پیروکار ہیں وہ کسی ایک مذہب پر آپ ان کو جمع کرنا چاہیں تو وہ یہودیت نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ یہودی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہودیت تمام دنیا کے الہامی مذاہب کے پیروکاروں کا متفقہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ عیسائیت کی بات کریں، کرسچینٹی کی بات کریں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کریم کو نہیں مانتے۔ اس لیے ساری دنیا کے الہامی مذاہب کے پیروکاروں کا وہ مذہب بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے، تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، تمام نبیوں کو، تمام اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے۔ کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ غور کریں تو اسلام وہ مذہب ہے جس پر تمام الہامی مذاہب کے پیروکاروں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اسلام کے جو فرقے بنائے گئے ان پہ آپ غور کریں تو کچھ وہ ہیں جو صحابہ کی عظمت کے گن تو گاتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر نفاق کی بو آنے لگتی ہے، تو وہ تمام مسلمانوں کی صحیح عقیدے کے وہ حامل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو عظمت اہل بیت کا تو علم اٹھاتے ہیں اور ان سے محبت و چاہت کے تو گیت گاتے ہیں، لیکن جب صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہے تو ان کی زبان زہر اگلنے لگتی ہے، تو وہ بھی تمام مسلمانوں کے متفقہ عقیدوں کے نمائندہ نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف اہل سنت ہیں جو صحابہ کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کے مقام اور مرتبے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات آتی ہے تو وہاں بھی ان کی پیشانی اور جبین خم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اہل سنت ہیں جو الحمدللہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور تمام اللہ کے محبوب مقبول بندوں کی عظمت و چاہت کو وہ اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ حضرات مکرم، اسی طرح قرآن مجید میں رب کائنات نے ازواج مطہرات کی عظمت کی بات کی تو وہاں فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کے پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی، تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات میں سے کسی جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن جب آپ کسی کے بارے میں بتائیں کہ بھئی کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس بات میں ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر شاعروں کی بات ہو تو کوئی کہے جی مرزا اسد اللہ خان غالب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، جیسے اگر پہلوانوں کی بات ہو رہی ہو تو کوئی کہے کہ بھولو پہلوان یا انوکھی پہلوان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یا اگر ادیب کی بات ہو رہی ہو، مزاح نگار کی بات ہو رہی ہو تو کوئی کہے مشتاق احمد یوسفی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اگر انگریزی کے ڈرامہ نگاروں کی بات ہو رہی ہو تو کوئی کہے کہ جناب شیکسپیئر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مختلف میدانوں کے حوالے سے کوئی سیاستدانوں کی بات کرے تو ہر ایک اپنے پسندیدہ سیاستدان کا نام لے سکتا ہے کہ ویسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جناب علماء کی بات ہو، مشائخ کی بات ہو تو ہر ایک اپنے مرشد کا نام لے گا کہ جی ان جیسا کوئی پیر نہیں ہو سکتا۔ تو ہر ایک کسی نہ کسی خاص فیلڈ کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا۔ لیکن رب کائنات نے جب ازواج مطہرات کا ذکر کیا تو یہ نہیں بتایا کہ کوئی دنیا کی عورت کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کو کمپیئر کیا جائے ایک دوسرے سے تو بہت سے پہلو ہیں نا، بھئی زہد و تقوی کی بات بھی ہو سکتی ہے،
سیرت و کردار کی بات بھی ہو سکتی ہے، امور خانہ داری کی بات بھی ہو سکتی ہے، سلیقہ شعاری کی بات بھی ہو سکتی ہے، کشیدہ کاری سلائی کڑھائی کی بات بھی ہو سکتی ہے، شکل و صورت حسن و جمال کی بات بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح حسب نسب اور خاندان کے تعلق کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہت سے بے شمار پہلو ہیں جس میں ایک عورت دوسری عورت سے افضل ہو سکتی ہے، لیکن رب کائنات نے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، کسی کی نشاندہی نہیں فرمائی کہ دنیا کی کوئی عورت اس بات میں ازواج مطہرات جیسے نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اب ہم کیا سمجھیں، کس طرح کیا نتیجہ نکالیں کہ کوئی عورت کس بات میں ازواج مطہرات جیسے نہیں ہو سکتی؟ یہاں پر ہماری عقل ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ ہم ایک چیز کی بات کریں گے تو دوسری چیز کی نفی ہو جائے گی۔ اب کریں تو کیا کریں؟ تو یارو یہ قرآن کا انداز بیان اس مشکل کو آسان کرتا ہے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ بھائی تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو نا، تو تم جیسی کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا کوئی عورت میرے آقا کریم سے اگر نکاح کے رشتے میں جڑ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزت دیتا وہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ حضرات مکرم، مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ آج کی محفل دراصل سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے سجائی گئی تھی، اور پھر میری آمد ذرا تھوڑی سی تاخیر سے ہوئی، تو اس طرح یہ اس کو پھر پوسٹ پون کیا آپ نے، اور آج یہ آپ دوست اکٹھے ہوئے۔ تو چلیے بارگاہ صدیقیت میں بھی اپنی عقیدت و محبتوں کا کچھ نذرانہ پیش کرتے چلیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں کہتا چلوں، دیکھیے کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ بری ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، کچھ اچھی چیزیں ہیں کچھ بری ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اگر ہم نماز پڑھتے ہوں، اگر روزے رکھتے ہوں، اگر حلال حرام کا خیال کرتے ہوں، فرائض و واجبات کی تکمیل میں مشغول رہتے ہوں، اگر ہم اللہ رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی تگ و دو کرتے ہوں، تو پھر ہم ایک دوسرے کو اچھا کہیں گے۔ لیکن کیا اس بنیاد پر کوئی سکھ کوئی ہندو بھی اچھا کہے گا ہمیں؟ کوئی عیسائی کوئی یہودی بھی ہمیں اچھا کہے گا جی بڑے اچھے لوگ ہیں، دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حلال حرام کا خیال کرتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو ہے، روز صبح اٹھتا ہو، اشنان کرتا ہو، مندر میں جا کے اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہو، اشلوک پڑھتا ہو، بھجن گاتا ہو، پرارتھنا کرتا ہو، تو ہندو تو اسے اچھا کہیں گے، لیکن کیا ان کی اس عبادت کی وجہ سے کیا آپ بھی ان کو اچھا کہیں گے؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اچھائی تو ہے، نماز پڑھنا اچھائی ہے، ہندوؤں کے نزدیک وہ مندر میں جانا اور بھگوان سے لو لگانا اچھائی ہے، لیکن یہ اچھائی وہ ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ ایک مذہب کے ماننے والے اچھا کہتے ہیں، دوسرے نہیں کہتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اچھائی اور برائی کا ایک اور کرائیٹیرین بھی ہے، ایک اور معیار بھی ہے۔ دیکھیے اگر کوئی رحم دل ہے تو اس کو اچھا کہنے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ کسی خاص عقیدے کا حامل ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بس انسان ہونا کافی ہے۔ اگر انسانیت کی رمق ہے تو ہر ایک مانے گا کہ جناب رحم دلی اچھی چیز ہے اور سنگ دلی بری چیز ہے۔ یہ اچھائی اور برائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب پر نہیں ہے، انسانیت پر ہے۔ اور اس بات کو اگر یوں سمجھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ شہرت اعلان نبوت سے پہلے، آغاز وحی سے پہلے، وہ ہے صادق اور امین کے طور پر۔ اور حضرات مکرم، صداقت اور امانت یہ وہ اوصاف ہیں جس کو اچھا ماننے کے لیے، جس کی عظمت کو ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، مسلمان ہونا لازمی نہیں، بس انسانیت کافی ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کو دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر کی وجہ ہے شہرت صداقت، اس حوالے سے پہلے عرض کر چکا۔ سیدنا عمر فاروق کی وجہ ہے شہرت عدل، اور ہر ایک مانے گا، چاہے وہ دین اور مذہب کو نہ مانتا ہو، اللہ رسول کا منکر ہو، لیکن مانے گا کہ عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی وجہ ہے شہرت سخاوت، چاہے کوئی کسی مذہب کا پیروکار ہو، مانے گا سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وجہ ہے شہرت شجاعت، کوئی کسی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن ہر ایک مانے گا کہ شجاعت اور بہادری اچھی چیز ہے اور بزدلی اور کم ہمتی بری چیز ہے۔
پتہ یہ چلا کہ خلفائے راشدین کے جو وجوہ شہرت ہیں اور آقا کریم کے جو القاب ہیں ان کو پیش نظر رکھیں تو پتہ یہ چلا کہ ان ہستیوں کی وجہ شہرت دین اور مذہب کے حوالے سے نہیں ہے، انسانیت کے حوالے سے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ حضرات مکرم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں یا لیتنی کنت صحب محمد، اے کاش میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول ہوتا، بھول ہوتا۔ اب سننے میں بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے، شاعرانہ بات لگتی ہے، اچھا جی بس انہوں نے خوبصورت الفاظ کو جمع کر دیا اور کہہ دیا میں آقا کریم کی بھول ہوتا، ورنہ اس کا کوئی مفہوم تو سمجھ میں نہیں آتا، بھول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس پر بھی غور کیجئے حضرات مکرم۔ اگر کوئی کام آپ یا میں خوب سوچ سمجھ کر کریں، غور و فکر سے کریں، فکر و عمل کی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لا کر اگر ہم کوئی کام کریں، تب بھی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے ہم نے سوچنے میں کہیں ٹھوکر کھائی ہو، کسی بات کا نتیجہ اخذ کرنے میں ہم سے کہیں کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی ہو، ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ میں مثال نہیں دیتا، صرف وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ فقہائے کرام میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب وہ ان میں سے کون سا کام کس کا اجتہاد وہ دراصل اللہ کے فرمان کے مطابق ہے اور کہاں پہ کس کی عقل نے ٹھوکر کھائی ہے، یہ تو اب ہمیں نہیں پتا، لیکن چونکہ انہوں نے نیک نیتی سے کام کیا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے محروم نہیں فرماتا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم پورے سوچ سمجھ کے کوئی کام کریں، ضروری نہیں کہ اللہ کے حکم کے مرضی کے مطابق ہو، لیکن آقا کریم کی شان یہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے محبوب تو بھولتا بھی وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو آقا کریم کی جو بھول ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ہمارا سوچا سمجھا کام ضروری نہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس حقیقت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کو یہ جو لقب ملا ہے صدیق اکبر کا، آپ کو پتہ ہے شب معراج کے حوالے سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس ہوئے اور آپ نے کفار کے سامنے اپنے اس سفر کا ذکر کیا، تو وہ کافر جو ہمیشہ اس طاق میں اور گھات میں رہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تکذیب کر سکیں، تردید کر سکیں، ان کو غلط ثابت کر سکیں، لیکن کبھی ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تھی، وہ اس لیے کہ میرے آقا کریم تو جیسا کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جب آپ نے معراج کے سفر کا ذکر کیا تو اب کافروں نے سوچا کہ بھی آج ہمارے ہاتھ موقع لگا ہے اور ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہم ان کو معاذ اللہ ہم غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے یہ سفر کیا راتوں رات، اور یہ کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ اتنا سفر اس طرح راتوں رات ہو سکتا ہے۔ اور بات ہو رہی ہے اس زمانے کی جب سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، بیل گاڑیوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، اور وہ سفر تو آج جبکہ وہ پیناسونک ایئر کرافٹ جو ہیں وہ بن چکے ہیں، آواز سے زیادہ تیز رفتار جہاز بن چکے ہیں، آج بھی وہ سفر راتوں رات اس طرح ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت کیسے ممکن ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی اس کو سچ مان ہی نہیں سکتا، ہر ایک مانے گا کہ نہیں یہ بات تو اڑائی گئی ہے، یہ غلط ہے۔ تو چلو سب سے پہلے ابو بکر سے پوچھو نا، بہت سائیڈ لیتے ہیں اپنے نبی کی اور تائید کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں۔ اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ اب جب آپ نے ان کو ڈھونڈا، جب کافروں نے سیدنا صدیق اکبر کو گھیرنا چاہا تو پتہ چلا ابھی تشریف فرما نہیں، اب وہ گھات میں ہیں، طاق میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی آئیں وہ ان کو گھیر لیں اس سے پہلے کہ کوئی اور ان کو پٹی پڑھائے۔ جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں کافروں نے گھیر لیا۔ ہاں بھئی ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے میں رات کو مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچ گیا، نہ جانے اور کہاں کہاں کی سیر کی، اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے تمہارے خیال میں یہ بات کہنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ اب سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر یہ مجھ ہی سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ لیتے، کوئی چکر ہے صحیح۔ آپ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے، یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟
جب کافر دیکھتے ہیں کہ بتائے بغیر بات بنے گی نہیں، دال گلے گی نہیں، تو مجبوراً کہتے ہیں دیکھو جن کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جن کی تائید اور حمایت کرتے ہو، ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، تو یہ بات انہوں نے کہی ہے، اب ابو بکر تم خود بتاؤ یہ بات کیا ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کیا صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم تو کافر ہو، تمہاری بات کا کیا اعتبار، تم کوئی ثقہ راوی تو ہو نہیں، میں ذرا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، بھئی ظاہر ہے سرکار وہیں تشریف فرما ہے، جا کے میں تصدیق کر سکتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں کہ آقا کریم یہ بات کہی یا نہیں کہی، اور اس کے بعد بتاؤں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا، فوراً کہا کہ جب میرے آقا کریم نے فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار نے یہ سفر کیا ہے۔ حضرات مکرم، جب یہ آپ کی تصدیق کی خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو وہاں سے آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا۔ یہاں پر ذرا دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک اس کے حواس ہیں، ہماری سینسز ہیں نا، 5 سینسز، حواس خمسہ، کچھ چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ کر جانتے ہیں، کچھ کانوں سے سن کر جانتے ہیں، کچھ ناک سے سونگھ کر جانتے ہیں، کچھ زبان سے چکھ کر جانتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو چھو کر وہ اپنی ٹچ سے قوت لامسہ کے ذریعے جانتے ہیں۔ یہ 5 سینسز انسان کے اندر ہیں، ان کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہماری سینسز سے بالا تر ہوں ان کو ہم عقل کے ذریعے جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یاد رکھیے کہ جو سینسز کے ذریعے، حواس کے ذریعے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بچہ پیدا ہوا، 1 دن کا بچہ ہو، 2 دن کا بچہ ہو، ابھی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی مدرسے میں، جامعہ میں تو نہیں لیا، ابھی کوئی ٹیوٹر اسے پڑھانے کے لیے بھی نہیں آیا، لیکن وہ 1-2 دن کا بچہ بھی جانتا ہے کہ کڑواہٹ کیا ہے اور مٹھاس کیا ہے۔ کڑوی چیز منہ پہ رکھیں گے تو منہ بنائے گا، تھوک دے گا، روئے گا، احتجاج کرے گا، میٹھی چیز رکھیں گے مزے سے کھا لے گا۔ وہ 1-2 دن کا بچہ بھی جانتا ہے کہ سردی کیا ہے، گرمی کیا ہے۔ سردی ہو تو وہ شیورنگ، کانپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، اور ماں اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے تو بچہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ بچہ 2 دن کا بچہ بھی جانتا ہے کہ شور کیا ہے اور خاموشی کیا ہے۔ شور ہوتا ہے تو خود بھی گھبرا کے شور مچانے لگتا ہے، اور خاموشی ہوتی ہے تو خود بھی چپ کر جاتا ہے۔ تو جو سینسز کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عقل سیکھنے سے آتی ہے۔ عقلی علوم سیکھنے پڑتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، درسگاہوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جناب کتابوں سے رشتہ جوڑتے ہیں، اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں، وہاں ہمیں بتایا جاتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور جناب یہ حروف کو ملا کر اس طرح الفاظ بنائے جاتے ہیں، الفاظ کا یہ مفہوم اور معنی ہوتا ہے، فقروں کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے، جناب اگر پیلا اور نیلا رنگ ملا دیا جائے تو سبز رنگ بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں، عقل سیکھنے سے آتی ہے۔ ہم نے عقل سیکھی کس سے سیکھی؟ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے سیکھی۔ انہوں نے کس سے سیکھی؟ انہوں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے سیکھی۔ انہوں نے کس سے سیکھی؟ انہوں نے اپنے استادوں سے، بڑوں سے سیکھی۔ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں تو جا کے رکے گا۔ کہاں رکے گا؟ ذرا اس کی طرف ابھی چلتے ہیں، ایک بات اور سمجھتے چلیے۔ ہمارے حواس غلطی کرتے ہیں۔ کسی کو بخار ہے، آپ تیمارداری کر رہے ہیں، اسے دودھ پلایا، اس نے چکھا، منہ بنا کے ہٹا دیا، یہ کڑوا دودھ پلا رہے ہو مجھے۔ آپ حیران، آپ نے چکھا، دودھ تو میٹھا تھا، ٹھیک تھا۔ آپ نے کہا یار تمہیں بخار ہے نا، تمہارے منہ کا ذائقہ خراب ہے، دودھ ٹھیک ہے، تسلی رکھو، پی لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب زبان چکھ رہی ہے کہ دودھ کڑوا ہے، لیکن ہماری عقل نے بتایا کہ دودھ کڑوا نہیں ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ اسی طرح رات کا وقت ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہوں، تو آدمی بعض اوقات دیکھتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے چاند چل رہا ہے۔ اب آنکھ دیکھتی ہے کہ چاند چل رہا ہے، لیکن عقل بتاتی ہے کہ چاند نہیں چل رہا بلکہ بادل چل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری سینسز، ہمارے حواس غلطی کرتے ہیں، اور جہاں حواس غلطی کریں وہاں پر ہماری عقل ان کی اصلاح کرتی ہے اور ان کی غلطی کو پکڑتی ہے
اور صحیح نتیجے تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ بڑا سیدھا سادہ آسان سا جواب ایک جملے میں، فلسفہ چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی علم کے بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زنی کی حاجت نہیں ہے، بڑی ایک جملے میں اس کا جواب ہے، اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں، سارے عقل مند سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، لیکن یہاں سارا جھگڑا اور اختلاف تو ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے، ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد پیچھے لگے رہتے ہیں۔ حضرات مکرم، جہاں آنکھ نے غلطی کی تھی، حواس نے غلطی کی تھی، وہاں عقل نے رہنمائی کی تھی، جہاں عقل غلطی کرے گی اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ حضرات مکرم، یہ سبق دیا ہے ہمیں صدیق اکبر نے، ان کو سچ کا پتہ کیسے چلا؟ انہوں نے بتایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، آپ ذرا سوچئے، آقا کریم کے سفر معراج کی گواہی دی ہے، کیا انہوں نے سرکار کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ دیکھا تو نہیں تھا، سی آف کرنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے، کوئی ہار پھول لے کے اور دعاؤں کی درخواست لے کے حاضر خدمت نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آقا کریم کو معراج کے سفر پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی۔ کیا معراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے؟ یہ تو معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں آ جائے وہ تو معجزہ ہوتا ہی نہیں۔ جب معراج کے سفر کی گواہی دے رہے ہیں تو یہ معجزہ ہے، اور معجزہ عقل میں نہیں آتا، تو پتہ یہ چلا کہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی ہے نہ عقل کی گواہی ہے، پھر سچ کیسے ملا ان کو؟ انہوں نے یہی سبق دیا ہے ہمیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، تمہاری آنکھ کچھ دیکھے، تمہاری عقل کچھ کہے، اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، اپنی عقل کا انکار کر دو، نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا۔ اور یہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا وہ بات بھی وہی لے کے جا رہی ہے کہ ہم نے عقل سیکھی اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، سلسلہ کہاں جا کے رکا کہ اس دنیا میں آنے والا جو پہلا انسان ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اس نے کسی دوسرے انسان سے عقل نہیں سیکھی، وہ اس نے براہ راست خدا سے سیکھی ہے۔ آپ کی اور میری عقل غلطی کرتی ہے کیونکہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے سیکھتے ہیں، نبی غلطی نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ براہ راست وہ خدا سے سیکھتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا صدیق اکبر کے اس عمل سے کہ یہاں پر آج کل دیکھیے، جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بزرگوں کی عظمت اور شان کے ثبوت کے لیے کوئی احادیث پیش کریں تو ماشاءاللہ ان کو حدیث کے فن میں اور علم میں بہت زیادہ دخل اندازی کا دعویٰ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ حدیث تو قابل قبول نہیں، یہ تو ضعیف ہے، آپ دیکھیں اس کا یہ جو راوی ہے اس پر محدثین نے کتنی جرح کی ہے، اس کے ذوق پر دیکھیے فلاں فلاں کتابیں گواہی دے رہی ہیں، یہ تو حدیث قابل قبول نہیں، ضعیف ہے۔ یارو اگر کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ تم مسلمان راویوں کو ضعیف قرار دے کے آقا کریم کی عظمت و شان کے انکار کے بہانے ڈھونڈتے ہو، صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ اگر آقا کریم کی عظمت کی بات کافر سے سنو تو اس کا انکار بھی مت کرو۔ کافروں نے بتائی تھی نا معراج کا واقعہ، انہوں نے ذکر کیا تھا، آپ نے تصدیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، فوراً گواہی دی، بتایا یہ کہ اگر ایک کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو ہمارے نبی کی بیان کرتا ہے نا۔ تو حضرات مکرم، سیدنا صدیق اکبر سے محبت کے دعوے دار، عجیب بات ہے کہ آقا کریم کی عظمت کے انکار پر تلے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے اہل سنت کے ساتھ، کوئی صحابہ کی عظمت کی بات کر کے ہمیں بیوقوف بناتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کا علم اٹھا کے وہ ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے اور ہمیں راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اہل سنت الحمدللہ 1500 سال سے سیدھے سچے راستے پر گامزن ہیں۔ جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی وفور عقیدت و محبت سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، پیشانی خم ہو جاتی ہے، ہمارا دل وہاں پر گویا عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرتا ہے اور مانتا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کے بغیر ایمان کا تصور قائم نہیں ہوتا۔ اور جب صحابہ کی عظمت کی بات آتی ہے وہاں پر بھی ہم اپنی عقل کی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کرتے، کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یہ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے،
جب وہ صحابی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی عظمت کو مانتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب نبیوں اور رسولوں میں رب کائنات نے وہ فضیلت کے درجے مقرر فرمائے ہیں تو اسی طرح صحابہ کرام میں بھی ہیں، اور علماء بخوبی جانتے ہیں صحابہ کرام میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابی جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اس کے بعد وہ صحابی جو بدری ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ تمام صحابی جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اس لیے کہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام بظاہر قوت نہیں پکڑ رہا تھا، غالب نہیں ہو رہا تھا، وہ جزیرہ نمایا عرب کے اندر وہ طاقت کی علامت بن کے سامنے نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کسی اور لالچ یا ترغیب سے نہیں بلکہ اسلام کی ایتھینٹسٹی، صداقت اور حقانیت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا۔ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے وہ صحابیوں کا درجہ ہے، اور پھر وہ تمام صحابی ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اب جب ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں اگر غور کریں تو وہ عظمت کے اس مقام پر ہیں جو تمام ہر معیار پر پورے اترتے ہیں، ہر معیار پر پورے اترتے ہیں، کسی سے بھی وہ دور نہیں ہے اور خالی نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کا کام یہاں پر ان کے درمیان فرق ڈالنا نہیں ہے بلکہ ان کی عظمت اور محبت کو ماننا ہے اور وہیں پر جبین نیاز کو خم کرنا ہے۔ معاف کیجئے، میں گزشتہ رات جو گزری ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں پلک نہیں جھپک سکا تھا اور میں سو نہیں سکا تھا، اور وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی محبت اور آپ نے ماشاءاللہ، میں کوئی سریلا مقرر نہیں ہوں، میں نے کوئی اشعار ترنم سے نہیں پڑھے، میں نے کوئی لطیفے بھی آپ کو نہیں سنائے، میں نے کوئی چرب زبانی سے لچھے دار باتوں سے آپ کو ڈبھانے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ خلوص کی بات ہے، آپ کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کی بات ہے کہ آپ نے میری بات کو قبول کیا اور سکون اور اہتمام سے سنا۔ اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آخر میں صرف ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے، جب تک انسان کی سوچ کے زاویے درست نہ ہوں وہ صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا اور منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہماری سوچ گڑبڑ کر رہی ہو، ہمیں ورغلا رہی ہو، ہمیں بہکا رہی ہو، ہمیں غلط طرف لے جا رہی ہو، تو پھر آدمی وہ اپنی سوچ کے ہاتھوں تو مجبور ہوتا ہے نا۔ سوچ کے زاویے کس طرح آدمی کو بگاڑتے یا سنوارتے ہیں، اس کی ایک مثال میں دوستوں کو دیا کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں۔ ایسا ہوا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ریڈیو ٹی وی پر کچھ ایسے پروگرام چلتے ہیں جو لائیو ہوتے ہیں، اور اس میں وہ کوئی فون نمبر دے دیتے ہیں کہ جناب آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں، اس فون نمبر پر کال کر کے اگر آپ چاہیں تو کوئی شعر سنا سکتے ہیں، کوئی لطیفہ سنا سکتے ہیں، کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز دوسرے ملک میں بیٹھا وہ پروگرام سن رہا ہو یا دیکھ رہا ہو تو اس کو پیغام بھجوا سکتے ہیں، یا آپ کوئی فرمائش کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے ٹی وی ریڈیو پر پروگرامز ہوتے ہیں۔ تو ریڈیو پر ایک بہت پاپولر پروگرام تھا، بہت زیادہ شوق سے سنا جاتا تھا، لوگ بہت زیادہ اس کے گرویدہ تھے۔ تو پروگرام چل رہا ہے اور ایک عورت فون کرتی ہے، وہ کہتی ہے، بوڑھی عورت ہے، کہتی ہے جی میں اپنا پتہ بتاتی ہے کہ میں فلاں بلڈنگ کے فلیٹ نمبر سو اینڈ سو میں رہتی ہوں، اپنا ایڈریس بتاتی ہے، اور کہتی ہے کہ جی 2 دن ہو گئے ہیں مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، میں بھوکی ہوں، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے لسنر سے، اپنے سننے والوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر وہ کوئی میرے لیے خرد و نوش کا سامان پہنچا سکے، کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر سکے تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوں گی، اور مجھے یقین ہے رب کائنات بھی اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا، جنت میں بھی جگہ عطا فرمائے گا، یہاں دنیا میں بھی اپنی رحمتوں سے سرفراز کرے گا، اور میں بھی اس کے لیے دعا کروں گی۔ اب اس طرح وہ لوگوں کو ترغیب دلاتی ہے۔ اچھا، جو پروگرام سن رہے ہیں ان میں ایک ملحد ہے، ایتھسٹ۔ ملحد کون ہوتے ہیں؟ جو دین اور مذہب سے بیگانہ ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کو نہیں مانتے۔ تو وہ سن رہا تھا، اس کے ذہن نے ایک قلع بازی کھائی، اس نے فوراً ایک منصوبہ سوچا، گاڑی اٹھائی، ساتھ مارکیٹ میں گیا، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، باسکٹ میں ڈالا، اور وہ جو عورت نے بلڈنگ بتائی تھی اس پتے پہ پہنچ گیا۔ وہ بلڈنگ کا جو کیئر ٹیکر ہے، جو نگران ہے، اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھی فلاں فلیٹ کے اندر کون رہتا ہے؟
اس نے کہا اس فلیٹ میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے. کہا اچھا ایسا کرو یہ سامان جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اس بوڑھی عورت کو دے آؤ. وہ پوچھے گی بھئی کس نے بھیجا ہے؟ تو اس کو کہنا کہ یہ شیطان نے بھیجا ہے. اب وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب وہ سنے گی شیطان نے بھیجا ہے، اب اس نے اتنی دعائیں دی تھیں اللہ رحمت سے نوازے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اور جناب یہاں دنیا میں بھی انعام و اکرام سے سرفراز کرے گا، اب پتہ چلا شیطان نے بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ اب شیطان کو برا بھلا تو نہیں کہہ سکے گی. شیطان نے اس کے لیے کھانے پینے کا سامان بھیجا تو وہ کوئی نہ کوئی دعائیہ بات ہی کرے گی، اور وہ ایک مذاق بن جائے گا کہ شیطان کو دعائیں مل رہی ہیں، تو اس طرح دین کا مذہب کا مذاق اڑانے کا موقع بنے گا. تو اس طرح اس نے کہا کہ دیکھو وہ جو کچھ بھی کہے تمہارے بتانے کے بعد، وہ جو کچھ بھی کہے، یہ فون نمبر ہے، ریڈیو پر پروگرام چل رہا ہے، وہاں فون پر کال کر کے بتا دینا کہ ابھی وہ عورت کا فون آیا تھا نا کہ وہ کھانے پینے کا سامان چاہیے. تو اس طرح وہ ایک بندہ آیا اور اس نے بتایا کہ شیطان نے بھیجا ہے، اس عورت کو دیا تو اس نے یہ جواب دیا. تو اب اس کے ذہن میں چل رہا ہے وہ عورت جو بھی بات کرے گی تو اس کا مذاق بنے گا، اور دین اور مذہب کو اس طرح ہمیں نشانہ بنانے کا موقع ملے گا. وہ اس کے ہدایت کے مطابق وہ بندہ جاتا ہے اس فلیٹ پر، گھنٹی بجاتا ہے، وہ عورت آتی ہے، پوچھتی ہے کیا بات ہے. وہ اس کو سامان دیتا ہے، بھئی یہ کھانے پینے کا سامان آپ کے لیے آیا ہے. بیچاری 2 دن سے بھوکی ہے، وہ دیکھ کے فوراً خوشی خوشی چل پڑتی ہے کچن کی طرف. وہ بندہ پوچھتا ہے کہ وہ پوچھو گی نہیں یہ کس نے بھیجا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے نہیں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ نے کام لینا ہونا وہ شیطان سے بھی لے لیتا ہے. تو آپ اپنے ذہن کے اندر منصوبے بنا رہے ہوں، وہ یوں کہے گا میں یوں کہوں گا، وہ یہ کہے گا میں یوں کہوں گا، اور وہ یہ کرے گا اور میں جواباً یوں کروں گا. یہ تمام انسان کی اپنی سوچ کے زاویے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس نے اللہ سے لو لگا لی ہو تو اس سے بہتر منصوبہ ساز کوئی نہیں ہے. پھر ہم بھٹکنے سے بچ سکتے ہیں، صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرا خیال ہے میں دعا کر کے اجازت لے لوں گا، میری حالت بہت بری ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما. مولا تو جانتا ہے یہ کوئی سیاسی کٹھ نہیں ہے، یہ دنیا داری کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ کوئی چندہ جمع کرنے کا بھی کوئی بہانہ نہیں ہے. صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر ہمارے دوستوں نے یہ محفل سجائی ہے. تو مولا یہ محفل سجانے والوں سے اور یہ دیوانے جو بستر کی لذت کو چھوڑ کر اپنے کام کاج سے منہ موڑ کر یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، ان کی شرکت کو مقبول و منظور فرما اور اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرما. مولا ان سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے. سب کی حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے، کوئی الجھنیں ہوں تو سلجھا دے، کوئی بگڑے کام ہوں تو بنا دے. میرے مولا اپنے کرم سے اپنی رحمتوں سے نواز دے اور اپنی پکڑ سے بچا لے. میرے مولا اپنے انعام و اکرام سے سرفراز فرما اور قہر و غضب سے محفوظ فرما. نظر بد سے بچانا میرے مولا، حاسدوں کے حسد سے بچانا میرے مولا. ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، خوشیوں کی آماجگاہ بنا. ان کے بچوں کو نیک اور سعادت مند بنا، ان کے لیے عزت اور راحت کا سبب بنا. میرے مولا کچھ دوست بیمار ہیں، کچھ کے اہل خانہ بیمار ہیں، سب کو سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں سے چھٹکارا دے دے. کچھ تیرے بندے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. آج کل تیرے بندے مولا معاشی طور پر بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنے کے بہانے ختم ہوتے جا رہے ہیں. بل آتے ہیں تو بندہ بل بلاتے رہ جاتا ہے. میرے مولا ان کے حال پر رحم فرما دے، کھلا رزق عطا فرما، کشادہ روزی عطا فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا، اور قرضے کی لعنت سے بھی نجات عطا فرما اور قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی بہتر بہانہ پیدا فرما. ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے، اپنے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا دے. مولا اپنے کرم سے اس مسجد کو آباد رکھنا اور جو تیرے گھر کو آباد رکھیں ان کے گھروں کو آباد رکھنا. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.
خطاب فرما رہے تھے جگر گوشائے غزالی زماں راضی دورہ حضرت علامہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ۔ اللہ تعالی حضرت کے عمل میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شب اسرا کے دول بدا درود، شب اسرا کے دول بدا درود، نوشے بز میں جنت پیدا کو سلام، غوث اعظم متقابل لوگا، غوث اعظم امام متقابل لوگا، جلوہ شان قدرت پیدا تو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا تو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا تو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ انشاءاللہ دعا کے بعد کثیر تعداد میں لنگر کا اہتمام ہے۔ میں آنے والے تمام علماء کرام، مشائخ اعظام کو مسجد انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت و محبت عطا فرما یا رب العالمین۔ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کو یا اللہ دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ حامد احمد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے درجات کو بلند و بالا فرما یا اللہ، عمر درازی بالخیر عطا فرما، صحت تندرستی والی طویل زندگی عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں اسی طرح مساجد کے ساتھ وابستگی نصیب فرما یا اللہ، علماء کرام کے وعظ و نصیحت بیانہ سننے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کو یا اللہ علم دین کے نور سے منور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد۔ الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے عثمان سعیدی صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے بھائی محمد فاروق سعیدی کی مغفرت فرما، جتنے جنازے ہماری مومن مسجد میں ادا کیے گئے الہ العالمین، مومن مسجد کے خدمت گاروں میں جو افراد رہے الہ العالمین سب کی حتمی مغفرت فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ۔ جن بھائیوں نے اس محفل پاک کے ساتھ تعاون کیا ان کے تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محمد زہیر اور ان کے بھائی کی مغفرت فرما یا اللہ۔ جن کے نام ہمارے ذہنوں میں ہو تیرے علم میں ہے مولا، ساری دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما مولا، بالخصوص علامہ عثمان صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما مولا۔ جتنے ہمارے مریض ہیں ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں ہیں مولا، سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ الہی یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، مالک وہ سب کچھ دے جس میں گھر بھر کا بلا ہو۔ ہمارے مومن مسجد کے مقتدیوں میں، ان کے گھر والوں میں جو کوئی بیمار ہے مولا، شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد عبدک و رسولک
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا جتنے اولاد کے طلبگار ہیں بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے سکونوں کو سکون، بے قراروں کو قرار عطا فرما، غلام محی الدین کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب تمام بھائی پیچھے جہاں دریاں بچھی ہیں وہاں حلقہ بنا کر تشریف فرما ہو جائے، بلکہ جو جہاں ہے وہیں پر حلقہ بنا لے 5 افراد کے انشاءاللہ۔